پیارے بھائی بہن، اب ہم کلام میں غور کریں گے اور ہم اٹھائیں گے پیدائش کی کتاب باب 33۔ تو یہاں جو ہے ہم پہلے جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیساؤ سے ملتے ہیں۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ عیساؤ 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ تب اس نے لیا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے۔ پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ حضرت یعقوب کی کیا حالت ہوئی ہوں گی۔ کئی کو بولے تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عیساؤ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہوں گی کہ کچھ نہ تو کچھ گڑبڑی ہے اور گڑبڑی ہونے والی ہے۔ چاہتے تو عیساؤ اپنے ساتھ 2 یا 3 آدمیوں کو لا سکتے تھے، مگر کلام بتاتا ہے کہ انہوں 400 لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے۔ یعقوب کے دل میں یہ بات کا کھٹکا ضرور تھا ہوگا کہ عیساؤ کا 400 لوگوں کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں لڑائی جھگڑے کے لیے آ رہے ہیں۔ یعقوب کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ عیساؤ 20 سال میں بدل بھی سکتے ہیں اور نیک انسان بھی بن سکتے ہیں، مگر ان کے دل و دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی تھی کہ عیساؤ ایک خطرناک انسان ہیں اور انہوں اپنے پچھلے باتوں کا بدلہ ضرور ان سے نکالیں گے۔ کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ انہوں لیا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے۔ آخر ایسا کر کے انہوں کیا چاہ رہے تھے یہ تو نہیں معلوم ہے، مگر انہوں کچھ نہ تو کچھ طریقہ اپنا رہے تھے۔ اگر ہم سوچنے بیٹھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب انہوں اپنے ماموں لابان کے پاس سے نکلے تو پریشانی میں تھے، اور جب عیساؤ سے ملنے کا وقت آ رہا تھا تو بھی پریشان تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے زندگی میں پریشانیاں رہنا ضروری ہے۔ ایک پریشانی سے نکلو تو دوسری پریشانی سامنے آگے کھڑے جائیں گی۔ میرے بھائی، ہم پریشانیوں سے، دکھوں سے، رونے سے وغیرہ وغیرہ اس وقت چھٹکارا پائیں گے جب ہم خدا کے ساتھ جنت میں زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب باب 21 اور اس کی آیت 4 میں دیکھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد موت نہیں رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ و نالا، نہ درد۔ پیارے بھائی بہن، مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت یعقوب جسم میں تھے اور دنیا میں تھے، اور ان کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے، مگر میرے دوست ہم پھر سے آیت 1 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ عیساؤ 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ تب اس نے لیا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے، اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے، اور لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا، اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں حضرت یعقوب اپنے آپ کو سب سے آگے رکھتے ہیں تاکہ ان کے بھائی کا سامنا سب سے پہلے انہوں کرے۔ مگر اگر ہم ان کے چالوں پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اپنے بھائی کو نرم کرنے کے لیے، اپنے بھائی کو ملا لینے کے لیے، اپنے بھائی کے غصے کو تھمانے کے لیے انہوں سب سے پہلے اپنے خادموں کو بھیجے ان سے ملنے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں کیا کرے؟ عیساؤ کے لیے اپنے خادموں کے ذریعے سے تحفوں کا انتظام کرے۔ اس کے بعد یہاں اپنے آپ کو آگے رکھے، اور کلام بتاتا ہے کہ انہوں اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکے۔ یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت تک بھی محنت کر رہے تھے ان کے بھائی کے خیالوں کو نیک بنانے کے لیے۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ حضرت یعقوب کام کرنے میں محنتی تھے اور چالاکی کرنے میں بھی محنتی تھے۔ ان کے محنت کو دیکھ کے ان کے ماموں لابان ان کو اپنے پاس سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر یعقوب چوری چھپی ہاران سے نہیں نکل جاتے تو لابان ان کو جانے نہیں دیتے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ محنت کرنے والا خدا کے نظروں میں نیک گنا جاتا اور انسان کے نظروں میں بھی نیک گنا جاتا، مگر ہماری محنت شرارت کرنے میں نہیں رہنا بلکہ اچھے کام کرنے میں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یعقوب عیساؤ کے سامنے 7 مرتبہ جھکے۔
اب ہم دیکھیں گے کہ یعقوب تو کافی محنت کرے، بلکہ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے کہ خدا ان کو عیسیٰ کے ہاتھ سے بچائے۔ عیسیٰ کا رویہ یعقوب کے ساتھ کیسا تھا؟ ہم دیکھیں گے کہ انہوں یعقوب کو قتل کرنے آ رہے تھے یا پھر اپنے محبت کا ہاتھ بڑھانے کے لیے۔ ہم پڑھیں گے آیت 4، لکھا ہوا ہے، اور میرے دوست میں چاہوں گا کہ یہ آیت کو آپ ذرا غور سے سنا۔ لکھا ہوا ہے، اور عیسیٰ اس سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغل گیر ہوا اور اس سے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ میرے بھائی، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یعقوب کتنی دیر سے یہ بات سے پریشان تھے کہ عیسیٰ ان کے ساتھ کیا کریں گے، مگر یہاں صرف 1 منٹ کے ملنے سے یعقوب کی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ انہوں سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ عیسیٰ ان کے ساتھ ایسی ملاقات کریں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ اپنے محبت کا ہاتھ یعقوب کے طرف بڑھائے۔ میرے بھائی، لڑائی جھگڑے ہونا یہ عام بات ہے، مگر ایک دوسروں کو معاف کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کرنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ خدا جانتا کہ ہم انسان ہیں، خدا جانتا کہ ہم جسم میں کمزور ہیں، خدا جانتا کہ ہم لڑائی جھگڑے بھی کریں گے، مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسروں کو معاف کریں اور ایک دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہے۔ ایک بار پطرس رسول جو ہے یسوع مسیح کو پوچھنے کو لگے کہ میں میرے بھائی کو کتنے مرتبہ معاف کرنا جو بھائی میرے خلاف گناہ کرتا ہے؟ کیا میں 7 مرتبہ معاف کرنا؟ یہ سوال کے جواب میں مسیح پطرس رسول کو بولنے کو لگے کہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 گنا تک۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ہمیشہ معاف کرتے رہنا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو عیسیٰ یعقوب کو اپنے دل کے کونے میں سے معاف کرے۔ انہوں یعقوب کو گلے لگائے اور روئے بھی۔ تو کیا ہم ہمارے بھائی یا بہن کو جو ہمارے خلاف گناہ کرے ہیں معاف کرے ہیں کیا؟ خدا آپ سے اور میں سے یہ چاہتا ہے۔ میں اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ خدا پہ بھروسہ۔ حضرت یعقوب دعا کرے اور خدا کے سامنے وہ سارے وعدوں کو رکھے جو وعدہ خدا ان کے ساتھ کرا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں یعقوب خدا پہ بھروسہ نہیں کرے۔ اگر کرتے ہوتے تو یعقوب کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی کہ اپنے جانوروں کو حصوں میں بانٹنا، عیسیٰ کے پاس تحفے بھیجانا، جانوروں کو بھیجنا، پھر یہ سوچنا کہ اگر عیسیٰ ایک گول میں حملہ کریں گا تو دوسرا حصہ بچ جائے گا۔ یہ ساری باتیں انہوں نہیں سوچتے تھے اگر ان کو خدا پہ بھروسہ رہتا۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا اپنی وفاداری جتایا۔ خدا جو ان سے وعدہ کرا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، خدا ان کے ساتھ تھا۔ خدا عیسیٰ کے دل میں تبدیلی لایا اور ان پہ حملہ کرنے سے بچایا۔ میرے بھائی، ہمارے دل کو بدلنے والا خدا ہے اور ہمارے زندگی میں تبدیلی لانے والا خدا ہے۔ اب ہم آیت 5 سے 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے آنکھیں اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کی ہیں۔ میرے دوست، عیسیٰ 20 سال یعقوب سے دور رہے، اور وہ 20 سال میں یعقوب 4 شادیاں کرے، راخل اور لیا اور ان کے 2 لونڈیوں کو۔ یہ بات کی خبر عیسیٰ کو نہیں تھی۔ جب عیسیٰ ان کو پوچھنے لگے تو یعقوب ان کو اپنے گھرانے کے بارے میں بتائے، مگر یہاں ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ یعقوب یہ ظاہر کرے کہ بچے ان کو خدا کے طرف سے ملے ہیں۔ خدا پہ ایمان رکھتے ہوئے ہمارا فرض یہ بنتا کہ ہمارے بات چیت میں ہم ہمیشہ خدا کو حاضر ناظر رکھنا، ہمارے بات چیت میں ہمیشہ خدا کا نام رہنا۔ میرے بھائی، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں کیا؟ کیا ہم خدا کا نام ہمارے بات چیت میں لا رہے ہیں کیا؟ اب ہم آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا، پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ جھکے۔ آخر کو یوسف اور راخل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ پیارے بھائی بہن، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ یہاں جو ہے یعقوب کا سارا گھرانہ جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ان لوگاں عیسو کی عبادت کر رہے تھے۔ ایسی بات بالکل نہیں تھی، کیونکہ عیسو بڑے تھے اور بزرگ تھے، یہ لوگ ان کی عزت کر رہے تھے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کرنا اور ادب کے ساتھ پیش آنا۔ آپ اپنے زندگی میں جھانک کے دیکھو، کیا یہ چیز آپ کی زندگی میں موجود ہے کیا؟ اب ہم آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، یہ کہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ تب عیسو نے کہا، میرے پاس بہت ہے، سو اے میرے بھائی، جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے۔ پیارے بھائی بہن، عیسو یہ ضرور جاننا چاہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے کیکو، جبکہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ دوست، تحفوں کے طور پہ دینا اچھی بات ہے۔ آپ تحفہ یہ ارادے سے نہیں دینا کہ آپ اس کے نظروں میں اچھے بنیں۔ آپ اس لیے تحفے دینا کہ آپ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تحفے دینا ایک اچھی بات ہے، مگر تحفے غلط ارادے سے دینا اچھی بات نہیں ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یعقوب جب اپنے طرف سے عیسو کو تحفہ دے رہے تھے تو اس میں ایک ارادہ تھا، اور وہ ارادہ یہ تھا کہ انہوں عیسو کے نظروں میں مقبول ٹھہرے، عیسو ان کو قبول کر لینا۔ جب عیسو ان سے سوال کرے تو انہوں بول سکتے تھے، میں اس لیے تحفے دے رہا ہوں، کئی کو بولے تو میں تمہارے سے محبت رکھتا ہوں۔ یعقوب ایسا بول سکتے تھے، مگر نہیں بولے۔ انہوں چاہتے تھے کہ انہوں عیسو کے نظروں میں مقبول ٹھہرنا۔ آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یعقوب نے کہا، نہیں، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر، کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے، اور تو مجھ سے راضی ہوا، سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ غرض اس نے اسے مجبور کیا، تب اس نے اسے لے لیا۔ پیارے بھائی بہن، یہ آیتوں میں دیکھیں گے تو واقعی میں ایک ہنسنے والی بات پیدا ہوتی ہے۔ اب تک جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہ تو کچھ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ بات یعقوب میں نظر آئیں گی، مگر اب اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے زندگی میں بدلاؤ آیا ہے۔ یا انہوں اپنے بھائی کو زبردستی کر رہے ہیں کہ جو تحفہ انہوں ان کو دے رہے ہیں وہ تحفہ انہوں قبول کر لینا، مگر یہاں عیسو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، کئی کو بولے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے، مگر یہاں یعقوب ان کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں کہ انہوں یہ تحفوں کو لے لینا۔ تو یہاں یعقوب کو کچھ ہونے لگا ہے۔ میرا یقین کرو کہ ان کو کچھ ہوا ہے۔ حضرت یعقوب جو ہیں میرے کو نیا عہد نامہ کے ذکائی کے بارے میں یاد دلا رہا ہے۔ جب یسوع مسیح زکائی کو جھاڑ پہ سے نیچے اترنے کے لیے بولے اور زکائی کے ساتھ زکائی کے گھر کو گئے تو وہاں زکائی کو کچھ ہوا۔ انہوں وہ انسان نہیں رہے جو جھاڑ پہ چڑھے تھے۔ انہوں اٹھ کے یسوع مسیح کو بولنے کو لگے کہ اے خداوند، دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ تو آپ سوچ سکتے کہ زکائی کے زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا، بلکہ میں تو بولوں گا کہ ان کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے یسوع مسیح کے حوالے کریں گے تو انہوں ہمارے زندگی میں بدلاؤ لائیں گے، انہوں ہمارے زندگی کو پوری طرح سے بدل دیں گے۔ ہماری زندگی وہ زندگی نہیں رہیں گی جو پہلے تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ اپنی زندگی پوری طرح سے یسوع مسیح کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ کیا آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ تو پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم حضرت یعقوب کے زندگی میں دیکھیں گے تو ان کے زندگی میں زبردست بدلاؤ ہے۔ ان کے پچھلے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ایک کٹورے دال کے لیے پہلوتے کے حق کی دین لین عیسو کے ساتھ کرے، اور اب اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں اپنے بھائی کو ڈھیر ساری بھیڑ بکریاں اور گائے بیل مفت میں دینا چاہتے ہیں، بلکہ یعقوب ان پہ زور ڈالے کہ انہوں ان کا تحفہ قبول کرے۔
عیسو پہلے تو نہیں لینا چاہتے تھے مگر بعد میں قبول کر لیے۔ وہ دنوں میں اور وہ ملک میں ایسا تھا کہ تحفہ دینے والے کا تحفہ نہیں قبول کرنا تحفہ دینے والے کی عزت نہیں کرے ویسا تھا۔ یہ بات کو عیسو جانتے تھے، اور جب یعقوب زبردستی کر رہے تھے تو انہوں وہ تحفے کو لے لیے۔ آیت 12 سے 14 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں، اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا۔ اس نے اس سے جواب دیا، میرا خداوند جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائے ہیں۔ اگر انہیں ایک دن بھی حد سے زیادہ ہکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی۔ سو میرا خداوند اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے، اور میں چوپایوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداوند کے پاس شاعر میں آ جاؤں گا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ عیسو اپنے بھائی یعقوب کو قتل کرنے پہ تل گئے تھے، مگر اب یہ بھائی کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ جو بھائی یعقوب کو قتل کرنے پہ تل گیا تھا، وہ بھائی یعقوب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ عیسو یعقوب کو بولتے ہیں، اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں، اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا۔ یہاں جب عیسو یہ بولتے ہیں کہ میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب، میں تمہاری حفاظت سارا رستہ کروں گا جب تک کہ ہم شاعر نہیں پہنچ جاتے۔ مگر میرے بھائی، دوسرے ہاتھ میں یعقوب میں بھی ایک خوبی دکھتی ہے۔ یعقوب اپنے حفاظت کا خیال نہیں کرے بلکہ اپنے جانوروں کا خیال کرے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر انہوں تیزی سے چلیں گے تو ان کے جانوراں مر جائیں گے۔ خدا ہم کو جو نعمتیں دیتا ہے اس کا خیال کرنا ہمارا فرض بنتا۔ سارے جانوراں جو یعقوب کو ملے تھے وہ خدا کے طرف سے تھے، اور انہوں یہ نعمت کو برباد کر دینا نہیں چاہتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ اپنی چیزوں کا خیال کر رہے ہیں کیا جو خدا کی طرف سے آپ کو ملے ہیں؟ اب ہم آیت 15 اور 16 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تب عیسو نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں۔ اس نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خداوند کی نظر کرم میرے لیے کافی ہے۔ تب عیسو اسی روز الٹے پاؤں شاعر کو لوٹا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ عیسو یعقوب کی فکر کرتے ہیں۔ انہوں چاہتے ہیں کہ یعقوب حفاظت سے رہنا، تو یہاں انہوں اپنے لوگوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہاں عیسو کے ہاتھ میں لوگ تھے، اور چند لوگوں کو انہوں یعقوب کے حفاظت کے لیے چھوڑنا چاہتے تھے۔ ایک دوسروں کی مدد کرنا اور ایک دوسروں کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ پیارے بھائی بہن، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دوست ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ کے گھرانے کے 4 لوگ رہیں گے۔ کیا آپ ایک کو اس کے پاس چھوڑنا چاہیں گے کیا رات میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں ہم یہ کام کر سکتے اور کرنا بھی چاہیے۔ عیسو تیار تھے اپنے چند لوگوں کو یعقوب کے پاس چھوڑنے کے لیے۔ آیت 17 سے 19 پڑھیں گے، اور یعقوب سفر کرتا ہوا سکت میں آیا اور اپنے چوپاؤں کے لیے جھوپڑے کھڑا کیے۔ اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکت پڑ گیا۔ اور یعقوب جب فدن آرام سے چلا تو ملک کے کنعان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح و سلامت پہنچا، اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے، اور زمین کے جس خطہ پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اس نے سکم کے باپ ہمور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم حضرت یعقوب کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کے زندگی میں سفر تھا۔ انہوں اپنے گھر سے نکلے اور کئی میل سفر کرتے ہوئے ہاران کے ملک میں پہنچے۔ وہاں 20 سال رہے، مگر وہ 20 سال بہت ہی کڑی محنت کرے، دھوپ میں، سردی میں، بارش میں۔ اس کے بعد جب انہوں ہاران کے ملک سے نکلے تو پھر سے کئی میل سفر کر لیتے ہوئے آئے۔ میں آپ لوگوں کو اتنا بولنا چاہوں گا کہ ان کا سفر ان کے لیے فائدہ مند تھا۔ فائدہ مند یہ بات سے کہ ان کا گھرانہ بنا،
ان کی جائیداد قائم ہوئی، ان کی اپنی زندگی میں بدلاؤ آیا اور اپنے زندگی میں ہر لحاظ سے تجربہ حاصل کرے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ ان کا سفر ان کو خدا کے قریب لا لیا، انہوں خدا کے ساتھ بہت ہی قریب کا رشتہ قائم کرے، خدا سکھایا کہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے اور اپنا قدم کیسا بڑھانا چاہیے۔ بعضی وقت لوگ یہ سوچتے کہ میرے زندگی میں اتنا سفر کو ہے، میرے کو ادھر جانا پڑتا ادھر جانا پڑتا، میرا تبادلہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو ہوتا ہے، میں کب تک سفر کرتے رہوں گا؟ میرے بھائی، میں آپ کا ہمت اور حوصلہ یسوع مسیح کے نام سے یہ بات سے دلانا چاہوں گا کہ آپ کا سفر کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ خدا آپ کو سفر کے ذریعے سے بہت کچھ سکھانے والا ہے۔ میری التجا یہ ہے کہ بس آپ یسوع مسیح کے نام سے آگے بڑھتے جاؤ۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام الہی اسرائیل رکھا۔